پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، برقی کہکہوں سے ماحول جگمگایا ہوا تھا۔ جگہ جگہ میڈیا کے نمائندے اپنی نیوز پیپر کو چار چاند لگانے کے لیے کسی نہ کسی بزنس مین کو پکڑے ان کے انٹرویو میں مصروف تھے، جبکہ جس کے لیے پارٹی دی گئی تھی وہ تو ابھی تک پارٹی میں شامل بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ پارٹی آج اسی کو بیسٹ بزنس مین ایوارڈ ملنے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے الجھن تھی، یہ بناوٹی دنیا سے زہر لگتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اسے پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ اس کی ساری فیملی اس پارٹی میں شامل تھی، جبکہ فرحت تو پل پل اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ خالو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی پارٹی میں سب کے سامنے وہ یہ اعلان کریں گے کہ فرحت کوئی غیر نہیں بلکہ ان کی ہونے والی بہو ہے، اور بہت جلد اسے پوری شان و شوکت سے ان کے ہوبرو بیٹے اشر شاہ کی زندگی کا حصہ بنایا جائے گا۔ لیکن نہ جانے اشر کہاں رہ گیا تھا جو ابھی تک پارٹی میں نہیں آیا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اشر ایسی پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی جو بری طرح اشر پر فدا تھا، اور آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، اسی لیے تو وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس مغرور شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے بیزاری سے حال میں قدم رکھا تھا، اسے اس طرح کے ماحول سے نفرت تھی۔ یہ بے باکیاں اور یہ مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومنا، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کا دل بہلانا، ان کے انٹرٹینمنٹ کا سامان بن کر عورت کتنا گرا لیتی ہے اپنے آپ کو۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اشر، تم جانتے ہو نا آج میں بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں۔ بابا نے یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا اگر یہ اہم اناؤنسمنٹ فرحت کی طرف سے ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ لڑکی میرے معیار پر نہیں اترتی۔ فرحت کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ اس کو ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خود کو سمیٹ کر رکھے، چھپا کر رکھے، اس کے لیے تو وہ اس کی امانت میں بھی کبھی خیانت نہ کرے۔ وہ اپنی لائف پارٹنر کو لے کر کچھ الگ خیالات رکھتا تھا۔ فرحت نہیں تو پھر کون ہے وہ لڑکی جس سے تم شادی کرو گے؟ ہاں، چھوٹے بچے نہیں رہے تم، 28 سال کے ہو چکے ہو۔ بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بابا مجھے جو پسند آئے گی میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ معاملات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ جس دن مجھے پسند آئے گی نا، 1 منٹ دیر کے بغیر میری زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کا فون بجا۔ سر اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، پلیز جلدی سے آئیے۔ فون پر اس کی پرسنل سیکرٹری نے اطلاع دی، بابا اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے اب جانا ہوگا۔ اس نے اپنے ورکر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ بابا کے چہرے پر تھوڑی سی بیزاری آ رہی تھی۔ بیٹا، ایک ورکر کے لیے تم اپنا اہم ترین دن برباد نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں سمجھنے کا عادی نہیں تھا۔ اسے اپنے ورکرز کی اتنی فکر رہتی تھی جتنی کہ فیملی ممبرز کی، اور اذان تو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اس کے لیے اتنی دور شہر میں کام کرتا تھا۔ اسے اس وقت اس کی ضرورت ہے اور وہ کسی بھی مشکل وقت میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بنا کچھ کہے پارٹی سے نکل گیا، جبکہ میڈیا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بابا ان سب کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ابھی وہ اذان سے مل کر باہر نکل آتا، شکر ہے وہ ٹھیک تھا۔ ایکسیڈنٹ تو بہت برا ہوا، لیکن پھر بھی اذان کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے باہر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اسے کارنر پر بیٹھے ایک وجود کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، اس کو لگا اس کا تصور حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ جبکہ اگلے ہی لمحے کمرے سے ڈاکٹر نکلے۔ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے پاپا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ابھی آپریشن کرنا ہوگا، اور ان کے آپریشن کے لیے 30 لاکھ روپے کاؤنٹر پر جمع کروانے کا ڈاکٹر نے کہا۔ اس نے کہا 30 لاکھ؟ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پاپا کی دوائی لے کے آ سکوں۔ منہ پر ہاتھ رکھتی سسکتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اشر بے اختیار اس کی طرف قدم اٹھا چکا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی مغرور انداز میں بولا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے باپ کے پاس کم وقت تھا، اس وقت تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔